اس لیے کہتے ہیں حکمت آخری سانس تک امید ہے زندگی کی. ٹھیک ہے, حکمت جب تک سانس چل رہی ہے کسی کو مایوس نہ کرنا. اگر تو حکمت ہو امید بن تو حکمت اللہ کس لیے دیتا ہے کہ ہم کسی کی امید بن کے رہیں. اور کون کیسی امید ہم سے رکھتا ہے؟ ہمیں ہر امیدوں کا علم ہونا چاہیے. کون کیا امید ہے؟ پھر ہر بیماری ہر چیز کی خبر جب ہوگی تو ہمیں مختلف لوگ نظر آئیں گے. کوئی سر درد کی امید رکھ رہا ہے کس کی ہوگا, تو ہمارے پاس وہی آئے گا جو امید والا, یعنی زندگی. امید ہی بندے کی زندگی ہے. جب وہ اپنی امیدیں نہ پوری کر سکے اور اپنی امیدوں کے لیے نہ بانٹ سکے اور اپنی امیدوں کے پیغام کسی کو نہ منتقل کر سکے تو سمجھ لو وہ بندہ مرا. تو حکمت یہ بتائے گی زندگی امید ہے, اور جس کے پاس وہ امید ہی نہیں ہے اس کا علاج کرنا ایسا ہی ہے جیسے مرے ہوئے کا علاج کرنا. حکمت والا بھی ہر کسی کا علاج نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, وہ پہلے دیکھے گا اس کے اندر امید کتنی ہے صحیح ہونے کی, ورنہ پہلے اس کے اندر امید پیدا کرے گا, دعائی پھر اثر کرے گی. پھر پتہ چل گیا کہ دعائی کے اثرات بھی انسان کی امید پر ہوتے ہیں. وہ امید کیا رکھتا ہے, یہ آخری مقام. اب ساری عمر دعائی اس کو امید ہی نہیں ہے تو دوائی اثر نہیں کرے گی. وہ خوراک ملے گی, شفا نہیں. تو حکمت والے کو بھی اتنا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ لیکچر دے سکے جس طرح ایک علم والا لیکچر دے سکے. صرف دوائیاں ہی نہیں بتائے کہ یہ دوائی اس کا اس حکمت پہ لیکچر دے سکے. جب حکمت پہ لیکچر دے گا تو لوگوں کے شعور بیدار ہوں گے, تو لوگ حکمت کی طرف ہی بھاگے. یہاں حکیموں نے حکمت پہ لیکچر ہی نہیں دیے. کیا نہیں دیے؟ صرف حکمت سکھا دی. اس وجہ سے حکمت پیچھے جاتی ہے. سائنس پہ ڈاکٹریت پہ طالب علم لگتے ہیں, لیکچر دیے جاتے ہیں علم. پھر بعد میں جب وہ لے لیتے ہیں پھر حکمت سکھائی جاتی ہے. یہاں ڈائریکٹ حکمت سکھائی جاتی ہے, لیکن ڈائریکٹ سکھائی جائے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں. وہ جیسی سکھائی جاتی ہے ویسی اس کی لینگویج ہو جاتی ہے. وہ بھی موجود ہے. یہ فرق ہے. اس لیے اللہ حکمت جس کو عطا کرتے اس کو تو ہر نفس سے فائدہ لینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ کی انگلی سے فائدہ لینا. اس لیے حضرت علی حکمت والے تھے. وہ کہا میں ایسے ہی بتاتا ہوں جیسے ہاتھ کی انگلی جانتا ہوں. صبر ہوا, پہلے جاننا پڑے گا پھر جب تو بتائے گا تو لوگ حیران ہو جائیں گے. جاننے کے لیے کسی سے صحبت چاہیے نا, امید تو صحبت نہیں. کسی نے کہا کہ اس کے بارے میں جانتا ہوں اس کی خصلت کیا ہے. یہ جو خصلت ہوتی ہے یہ اصل حکمت کے لیے جاننے کے لیے ہوتی ہے, ایک حکیم کے جاننے کے لیے. ٹھیک ہے, تو حکیم پھر خصلتیں وہ پھر خصلتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. کون سی جڑی بوٹی میں کیا خصلت خوبی آئی ہے اور کیا خامی آئی ہے. اور خامی آئی خصلت
خوبی والی خصلت کو طاقت دے رہی ہے یا خوبی والی خصلت خامی والی خصلت کو طاقت دے رہی ہے، یہ بھی جاننا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ صرف جڑی بوٹی کو پکڑ کے ڈالنا لازم نہیں ہے، ایک جڑی بوٹی دوسری جڑی بوٹی کو اپنی طاقت بھی بخشتی ہے، جس سے وہ دگنی طاقت والی ہو جاتی ہے، یہ بھی جاننا لازم ہوتا ہے۔ اس لیے حکیم جو ہے نا اپنی جڑی بوٹیوں میں ناپ توڑ رکھتے ہیں۔ آج تو برابری چاہیے، برابری والے حکیم ہے جی۔